نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الفطور۔ الحمدللہ اللہ کے فضل سے مضمون نمبر 12 شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور آج کا تعلق ہے افطاری سے۔ تو سب سے پہلے میں عبارت پڑھوں گا، اس کے بعد اس کی لغوی تحقیق کریں گے اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ طلبت من ابی و امی ان اصوم یوما من رمضان فقال ابی انک صغیر ضعیف لا تصبر علی الجوع والعطش وقالت امی هذه ایام صیف والصوم فيها شدید اصبر حتى تكون ایام شتاء ولكنی بکیت وقلت قد صام محمود وهو في سنی وقد صام اسماعیل وهو اصغر منی ولماذا انتظر انا وقد رأيت محمودا لما صام لبس لباسا جديدا وصنعت له أطعمة لذيذة وقدم له أقاربه هدايا وجوائز واجتمع ناس كثير وكان محمود له شرف كل يتحادث معه ويقربه إليه وقد سمعت أن الولد إذا صام كان لوالديه الأجر والثواب وأحب أن ينال أبي وأمي الأجر والثواب وقبل أبي ورضيت أمي ودعت أمي أصدقائي وأترابي للسحور معي فباتوا في بيتي وفي الساعة الرابعة في الليل استيقظنا وقدمت أمي طعاما لذيذا فأكلنا وشبعنا ونمنا قليلا واستيقظنا لصلاة الصبح۔ الحمدللہ یہاں تک عبارت مکمل ہو گیا۔ اب سب سے پہلے لغوی تحقیق کے دوران آپ اچھی طرح اس کو سمجھا کریں، اور لغوی تحقیق کے دوران ہی اپنی طرف سے ایک ترجمہ آپ بھی بنا دیا کریں، اور اس کے بعد پھر جب ہم ترجمہ کریں گے تو آپ اپنی غلطی کو درست کریں، تو اس طرح سے آپ کی عربی مزید سے مزید بہتر ہوتی جائے گی اللہ کے فضل سے۔ فطور یہ ایک ہوتا ہے فطور اور ایک ہوتا ہے فطور۔ فطور کا معنی ہے ناشتہ کرنا، اور فطور کا معنی ہے روزہ افطار کرنا۔ اور افطر یفطر افطار سے آتا ہے، یہ باب افعال سے، اور اسی طرح فطر یفطر سے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لفظ کو، ان کے درمیان جو فرق ہے فطور اور فطور کا، اس کو اپنے ذہن میں آپ تفصیل سے رکھیں۔ طلبت، طلب یطلب، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے طلب کرنا، مانگنا۔ میں نے طلب کیا۔ من ابی و امی، طلب کے صلے میں اکثر اور ہمیشہ من آتا ہے۔ طلبت من کا، میں نے آپ سے طلب کیا۔ اطلب من کا اجازتاً، میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اطلب هذا الشيء منه، یہ چیز ان سے مانگو، طلب کرو۔ اسی طرح طلب یطلب، یہ طلب تو واحد متکلم فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اصوم، ان اصوم، صام یصوم، نصر ینصر سے اس کا معنی ہے روزہ رکھنا۔ صوم لرؤیتہ وافطر لرؤیتہ، جیسے حدیث میں آتا ہے، روزہ دیکھ کر، یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، روزہ توڑو۔ تو صام یصوم روزہ رکھنا۔ ان اصوم، شروع میں ان ناصب داخل ہے، تو اس وجہ سے اصوم کے آخر میں زبر آیا ہے۔ یوما من رمضان فقال ابی انک صغیر وضعیف، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں۔ لا تصبر، لا تصبر پہلے مضارع منفی معلوم واحد مذکر حاضر۔ صبر یصبر، ضرب یضرب سے اس کا معنی ہے صبر کرنا، رکنا۔ آپ صبر نہیں کریں گے علی الجوع، بھوک پر۔ جوع بھوک کو کہتے ہیں، جاع یجوع کا معنی ہے بھوک لگنا۔ والعطش پیاس کو کہتے ہیں، عطش یعطش، سمع یسمع سے ہیں،
اس کا معنی ہے الشعور بالعطش، یعنی پیاس محسوس کرنا۔ وہذہ ایام، ایام چونکہ جمع ہے غیر ذوی العقول ہے اس لیے ہذہ لے کر آئیں، ورنہ ھذا یوم آتا ہے، ایک دن ہو تو وہ مذکر ہے تو اس وجہ سے ھذا یوم الجمعہ اس طرح کہتے ہیں، تو جب کہ ایام جمع ہے تو اس وجہ سے ہذہ لائیں گے۔ صیف گرمی کو کہتے ہیں، والصوم روزہ، فیہا اس میں، تو شدید، یہ اصبر، صبر یصبر، ضرب یضرب سے جو اوپر گزر گیا اس کا یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ بکیت، بکا یبکی واحد متکلم کا صیغہ، میں رویا، بکا یبکی کا معنی ہے رونا، اور اسی طرح صام گزر گیا، وہو فی سنی، سن یعنی دانت کو بھی کہتے ہیں اور عمر کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اسنان، جیسے پیچھے گزرا وقمت فی اسنانی و اقرانی، پچھلے مسابقے کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا۔ اور اسی طرح انتظر، انتظر ینتظر، انتظار کا معنی انتظار کرنا، باب افتعال سے ہے، اور لماذا انتظر، میں کیوں انتظار کروں، جملہ استفہامیہ ہیں۔ تو اسی طرح رأیت، رآ یرا، یہ بھی گزر گیا دیکھنا، وصنع، صنع یصنع، جو پیچھے جو ایک سبق گزر گیا تھا کہ ماذا تحب ان تکون، آپ کیا بننا پسند کریں گے، تو اس میں سے ایک لڑکے نے کہا تھا کہ اريد ان اکون صناعا وصنعت اشیاء عجیبا واخترع اشیاء جدیدا، تو اس طرح انہوں نے یہ کہا تھا۔ صنع یصنع کا معنی ہے بنانا، وصنعت بنائی گئی اس کے لیے، فعل مجہول ہے، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب ہے۔ قدم یقدم، تقدیم پیش کرنا، آگے کرنا۔ اقارب قریب کی جمع ہے، رشتہ دار کو کہتے ہیں۔ ہدایہ ہدیہ کی جمع ہے، تحفے کو کہتے ہیں۔ جوائز جائزہ کی جمع ہے، انعام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور واجتمع، اجتماع یجتمع، اجتماع پیچھے گزر گیا جمع ہونا، ایک ہے جمع یجمع، اس کا معنی ہے جمع کرنا، تو یہ آپ لازم یاد کریں۔ یتحادث، تحادث یتحادث، تحادثا باب تفاعل ہے، اور اس کا معنی ہے بات کرنا، گفتگو کرنا۔ قرب، قرب یقرب، تقریب کا معنی ہے قریب کرنا، ٹھیک ہے۔ وقد سمعت ان الولد اذا صام كان لوالديه الاجر والثواب واحب، احب يحب، احباب باب فعال سے پسند کرنا، چاہنا۔ ان ینال، نال ینالو، یہ بھی فتح سے، اس کا معنی ہے حاصل کرنا، پا لینا، کسی چیز کو پانا، ٹھیک ہے۔ اور اگلا لفظ ہے دعت، واحد مؤنث غائب، دعا یدعو سے بلانا، اور اطراب ہم عمر کو کہتے ہیں، سحور سحری کو کہتے ہیں۔ بات یبیتو، باتو جمع مذکر غائب یعنی فعل ماضی سے ہے یہ، بات یبیتو اس کا معنی ہے رات گزارنا، ٹھیک ہے، کسی جگہ رات گزارنا، تو انہوں نے رات گزاری فی بیتی، میرے گھر میں، ٹھیک ہے۔ وفی الساعۃ الرابعۃ، 4 بجے رات میں، استیقظنا، استیقظ استیقظ، استیقاظ جمع متکلم، بیدار ہوئے۔ وقدمت پیچھے اوپر گزر گیا، قدمہ کا معنی ہے پیش کرنا، آگے کرنا۔ اور اکلنا، اکل یاکلو، اس کا معنی ہے کانا۔ اور اسی طرح شبعنا، شبع یشبع، سمع سے اس کا معنی ہے سیراب ہونا۔ ونمنا، نام ینام، یہ بھی اس کا معنی ہے سو جانا۔ اور اسی طرح اگلا لفظ ہے ارادہ یرید، و ارادہ باب فعال سے، اس کا معنی ارادہ کرنا۔ ارادت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ ان اسی طرح لفظ ہے و ارادت امی، یعنی میرے ماں نے ارادہ کیا کہ ان تشغلنی، کہ مجھے مشغول رکھے، تو شغل یشغلو اس کا معنی ہے مشغول ہونا، تو انہوں نے مجھے مشغول کرنے کا ارادہ کیا کہ تاکہ فلا اذکر، ذکر یذکر یاد کرنا، فلا اذکر، فلا کے بعد ان مقدر ہے، فلا ان اذکر، اس وجہ سے اذکر کے آخر میں فتح ہے، تاکہ میں یاد نہ کروں،
الجوع بھوک کو، والعطش پیاس کو، فامرتنی امر یامر سے واحد مؤنث غائب، مجھے حکم دیا، فامرتنی مجھے حکم دیا باشغال، اشغال یہ جمع ہے اور اس کی مفرد آتی ہے شغل، مصروفیت کو کہتے ہیں، مجھے حکم دیا ایسی مصروفیت کا کہ لیس فیہ تعب، جس میں تھکاوٹ نہ ہو، وکنت اسی طرح اگلا لفظ ہے فی شغل وحدیث مع الاصدقاء والاطراب حتی انتصف النار، انتصف ینتصف انتصاف، اس کا باب افتعال سے اس کا معنی ہے آدھا ہونا، وما شعرت بجوع ولا عطش، میں نے بھوک اور پیاس محسوس نہیں کی۔ تو یہ یہاں تک آپ کے سامنے لغوی تحقیق آ گئی۔ تو اب اس کے جو ہے نا میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ توجہ سے سن لیجئے۔ میں نے طلب کیا اپنے ماں باپ سے کہ میں روزہ رکھوں رمضان کے دنوں میں سے کسی دن، ان اصوم یومن من رمضان، یعنی ایک دن روزہ رکھوں رمضان کے دنوں میں سے۔ میرے ابا نے مجھے کہا کہ انک صغیر ضعیف، آپ چھوٹے اور کمزور ہو، لا تصبر علی الجوع، آپ بھوک پر صبر نہیں کرو گے، والعطشی، اور اسی طرح ولا تصبر علی العطش، پیاس پر صبر نہیں کرو گے۔ وقالت امی، میری ماں نے کہا هذه ایام صیف والصوم فیہا شدید، یہ گرمی کے دن ہے اور اس میں روزہ رکھنا سخت ہے۔ اصبر حتی تکون ایام شتاء، صبر کرو یہاں تک کہ سردی کے دن آ جائیں۔ ولکنی بکیت وقلت، لیکن میں رویا اور میں نے کہا کہ قد صام محمود وهو فی سنی، محمود نے روزہ رکھا، وہ میرا ہم عمر ہے، وقد صام اسماعیل، اور یقیناً اسماعیل نے روزہ رکھا اور وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ لماذا انتظر انا، تو میں کیوں انتظار کروں؟ وقد رأیت محمودا لما صام لبس لباسا جدیدا، میں نے محمود کو دیکھا یقیناً کہ جب اس نے روزہ رکھا تو نیا کپڑا پہنا، وصنعت له اطعمۃ لذیذۃ، اس کے لیے بنائی گئی، تیار کی گئی اچھے کھانے، مزیدار کھانے، ٹھیک ہے۔ وقدم له اقاربه ہدایا وجوائز، اس کے رشتہ داروں نے اس کے لیے تحفے اور انعامات پیش کیے۔ واجتمع ناس کثیر، بہت سارے لوگ جمع ہوئے۔ وکان محمود له شرف، اور محمود کی بڑی عزت تھی۔ اور کل یتحادث معه، ہر ایک اس سے بات کر رہا تھا۔ ویقربه الیہ، اور اس کو اپنی طرف قریب کر رہا تھا، صحیح ہے، یعنی ہر بندہ اس محمود کو اپنی طرف قریب کر رہا تھا۔ وقد سمعت، یقیناً میں نے سنا کہ ان الولد اذا صام، جب بچہ روزہ رکھتا ہے تو کان لوالدیہ الاجر والثواب، اس کے والدین کے لیے اجر اور ثواب ہوتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ینال ابی و امی الاجر والثواب، کہ میرے ماں باپ بھی ثواب حاصل کریں، ثواب پائیں۔ وقبل ابی، میرے ابو نے قبول کیا، قبول کیا، ورضیت امی، اور میری ماں راضی ہوئی، اور میری ماں نے بلایا میرے دوستوں کو اور میرے ہم عمر لڑکوں کو، للسحور، سحری کے لیے، معی، میرے ساتھ۔ فباتوا فی بیتی، انہوں نے میرے گھر میں رات گزاری۔ وفی الساعۃ الرابعۃ فی اللیل استیقظنا، اور رات کے 4 بجے ہم بیدار ہوئے۔ وقدمت امی طعاما لذیذا، میری ماں نے مزیدار کھانا پیش کیا، ہم نے کھایا۔ وشبعنا، ہم سیراب ہوئے۔ ونمنا قلیلا، تھوڑی دیر سوئے۔ واستيقظنا لصلاة الصبح، اور فجر کی نماز کے لیے ہم بیدار ہوئے۔ اور وفی النہار، دن میں، ارادت امی ان تشغلنی فلا اذکر الجوع، میری ماں نے ارادہ کیا کہ وہ مجھے مشغول رکھیں تاکہ میں بھوک کو یاد نہ کروں اور پیاس کو یاد نہ کروں، یعنی محسوس نہ کروں، ذکر یذکر یاد کرنا بھی۔ تو مجھے حکم دیا باشغال، ایسی مصروفیت کے ساتھ، یعنی ایسے کاموں میں مصروف ہوں کہ لیس فیہ تعب، جس میں تھکاوٹ نہ ہو۔ وکنت فی شغل وحدیث، میں مصروف تھا اور باتوں میں لگا ہوا تھا، مع الاصدقاء والاطراب، اپنے دوستوں اور ہم عمروں کے ساتھ، حتی انتصف النہار وما شعرت بجوع ولا عطش، یہاں تک کہ آدھا دن ہو گیا اور میں نے بھوک اور پیاس محسوس نہیں کی۔ یہاں تک کے لیے آج کا